رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ہود آیت نمبر 84۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ اور مدین کی طرف اخواہم ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قال کہا یا قومی اے میری قوم اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود میں سے، غیر اس کے علاوہ، ولا تنقصوا اور نہ تم کم کرو، مکیالا میان کو، والمیزان اور تول کو، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو، انی بے شک میں اراکم میں دیکھتا ہوں تم کو، بخیرن بھلائی کے بیچ، وانی اور بے شک میں اخاف میں ڈرتا ہوں، علیکم تمہارے اوپر، عذاب یوم محیط گھیرنے والے جو تم کو گھیر کر رہے گا، ایسے عذاب کے متعلق میں خوف رکھتا ہوں۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اور اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، میں تمہیں برے حال میں دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ آسودہ حال، یہاں پر ہے انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں تمہیں آسودہ حال، یعنی بخیر کے معنی ویسے تو بھلائی کے ہوتے ہیں، تو یہاں پر جو مراد ہے یعنی تمہیں میں اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم ایمان نہیں لانے والے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر تمہارے حالات کا برا اندازہ میں کر رہا ہوں کہ تمہارے حالات سے تمہارا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی اگر تم فائدہ اٹھا رہے ہو، ناپ تول میں کمی کر کے تم اپنے حالات کو اچھا سمجھ رہے ہو، لیکن اس کا انجام کیا ہونے والا ہے اس کے متعلق میں خوف کھاتا ہوں۔ اہل مدین یہ دو تجارتی شاہراہوں کے چوک میں واقع تھے اور یہ علاقہ اس وجہ سے نہایت اہم تجارتی مرکز بن گیا تھا، تو یہ لوگ صرف ناپ تول کے پیمانوں میں ہاتھ کی صفائی نہیں دکھاتے تھے بلکہ ہر وہ بددیانتی کرنا جانتے تھے جس کی وجہ سے دوسرے کا حق مارا جا سکے۔ اس لیے شعیب علیہ السلام نے شرک کے بعد انہیں ایسی ہی تجارتی بددیانتیاں چھوڑنے کی نصیحت کی تھی، اور ان کی یہی کرتوتیں جو تھیں یہ زمین میں فساد پھیلانے کے مترادف تھیں، جن کے ذریعے وہ دوسروں کے حق کو غصب کیا کرتے تھے، اور اس کا قصہ بھی ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم اوفوا الْمِكْيَالَ پورا کرو میان کو، والمیزان اور تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا تبخسوا اور نہ تم کم کرو، ناسا لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، ولا تعثوا اور مت پھرو تم فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے، بقیت اللہ باقی رکھا ہوا اللہ نے، خیر لکم بہتر ہے وہ تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی بقیت باقی رکھا ہوا ہے جو اللہ نے، یعنی تمہارا جو نفع ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وما انا اور نہیں ہوں میں، علیکم تمہارے اوپر، بحفیظ مگر میں کیا ہوں، میں صرف تمہارا نگہبان ہی ہوں۔ یعنی اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ ہو، تمہیں بددیانتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا جتنا منافع حلال ذرائع سے حاصل ہوتا ہے اسے کافی سمجھو، اسی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اگر تم یہ باتیں مان کر ان پر عمل کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور یہ سارے کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، میں تمہارا کیا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں تمہارے اوپر احتساب کرنے والا بھی نہیں ہوں کہ یہ دیکھتا رہوں کہ کون کم تولتا ہے اور کون پورا ماپتا ہے، اور کون سودے بازی میں بددیانتی کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا۔ اور اس جملے کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور میری بس اتنی ہی ذمہ داری تھی، تمہیں راہ راست پر لا کے چھوڑنا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ قالو کہا انہوں نے، یا شعیب اے شعیب، اصلاتک کیا تیری نماز، تأمرک حکم کرتی ہے تجھے، ان نترک کہ چھوڑ دیں ہم، ماں اس کو جو، یعبدو جو عبادت کرتے تھے، آباؤنا ہمارے باپ، او ان نفعل اور یہ کہ ہم کریں، فی اموالنا اپنے مالوں میں، ما نشاء جو کچھ ہم چاہیں، انکا بے شک تو، لانتا البتہ تو ہی، حلیم تحمل والا ہے، رشید بھلائی والا ہے، یعنی تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ تو کیا معنی ہے؟ انہوں نے جواب دیا اے شعیب کیا تیری صلاۃ تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں، تو پھر تو بڑا ہی باوقار ہے اور نیک چلن آدمی ہے۔ نماز اگر فی الواقع سوچ سمجھ کر خوش و خضوع سے ادا کی جائے تو فی الواقع وہی باتیں سکھاتی ہے جن کی قوم شعیب کو سمجھ آ گئی تھی، مگر افسوس ہے کہ ہم مسلمانوں کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔
مدین والے سمجھ گئے تھے کہ انسان میں نماز جو ہے وہ تقوی پیدا کرنے کا بڑا ذریعہ ہے، اور تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر طرح کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے۔ تو اب یہاں پہ غور کریں تو یہاں پتہ چلتا ہے انہوں نے کیا کہا تھا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے ماں دادا کے بتوں کو چھوڑ دیں، یعنی شرک چھوڑ دیں، اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ کریں یعنی کہ بددیانتی، ناانصافی جو ہم کرتے ہیں وہ بھی ہم چھوڑ دیں؟ یعنی انہیں پتہ تھا کہ جو نماز ہے وہ تقوی سکھاتی ہے، انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے، ہر طرح کی برائیاں وہ چھوڑ دیتا ہے، نیکی کے کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اور کسی شخص میں اگر نماز ایسا اثر پیدا نہیں کرتی تو سمجھ لیں کہ وہ نماز ادا نہیں کرتا بلکہ وہ ٹکریں ہی مارتا ہے۔ تو ان لوگوں کا اپنے مال میں تصرف کا مطلب یہ تھا کہ ہم جن جائز اور ناجائز ذرائع سے مال کمائیں یا جن کاموں میں ہم چاہیں خرچ کریں، ہم پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر تم نمازیں پڑھتے ہو تو پڑھو، مگر ہمیں کیوں اس سلسلے میں تنگ کرتے ہو؟ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ اسے دوسروں پر بھی لاگو کرو؟ تم تو اچھے بھلے سمجھدار آدمی ہو، یہ دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرنا بھلا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یعنی عبادت بندے اور خدا کا ذاتی اور پرائیویٹ معاملہ ہے نا، تو اسے دنیاوی معاملات میں اثر انداز نہیں ہونا چاہیے ان کے کہنے کے مطابق۔ تو اسی طرح قال کہا انہوں نے، یا قومی اے میری قوم، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان کنت اگر میں ہوں علی بینۃ اوپر دلیل کے، میں ربی اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی اور میں رزق دیا جائے مجھے، منہ یعنی رزق دیا اس نے مجھے، رزقا حسنا نیک رزق، وما اریدو اور نہیں ارادہ کرتا میں، ان اخالفکم مخالفت کروں میں تمہاری، الا طرف، ما انہاکم اس کے جو منع کرتا ہوں میں تمہیں، عنہ اس سے، ان اریدو نہیں ارادہ کرتا میں، الا الاصلاح مگر صرف تمہاری اصلاح کی، مستطاعت جہاں تک جب تک میں کر سکوں، جہاں تک تمہارے معاملات کی اصلاح کر سکوں میں کروں، وما توفیقی اور نہیں میری توفیق، الا مگر باللہ مگر اللہ ہی کے ساتھ ہے، یعنی مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے، علیہ توکلت اسی پر میں نے توکل کیا، وإلیہ انیب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ کہا اے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارے خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں، تو میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ واضح دلیل ہے کہ داعیہ یعنی کہ دعوت دینا یہ فطرت ہے جو ہر انسان کے تحت الشعور میں موجود ہے، یعنی اس کے شعور کے تحت ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی ہر سو پھیلی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، ان میں یہ جو دعوت دینے کا جو شوق ہے، یہ جو شعور ہے، یہ اس میں آ جاتا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح معرفت بھی مل جاتی ہے۔ تو یہاں رزق حسن سے مراد نبوت اور علم وحی ہے۔ رزق حسن یہاں پر آیا نا لفظ رزقا حسنا، تو نیک رزق سے مراد نیک روزی، یعنی اس سے مراد حلال پاکیزہ رزق یا مال و دولت۔ اگر اس کا مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ تمہاری بددیانتیوں کے معاملے میں تمہارا حامی میں کیسے بن سکتا ہوں، بھلا کیا میں ایسے کام کر سکتا ہوں جن سے میں تمہیں روکتا ہوں؟ میں تو تمہاری بھی اصلاح چاہتا ہوں، پھر میں ایسے کام کیوں کروں گا؟ اور میں اپنے اس عزم پر قائم رہنے کی اللہ سے توفیق چاہتا ہوں اور ہر پریشانی کے وقت اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، لا یجرمنکم نہ باعث ہو تم کو شقاقی میری مخالفت، ان یصیبکم کہ پہنچ جائے تم کو، مثل مانند ما اصابہ اس کے جو پہنچا، قوم نوح کی قوم کو، او قوم ہود یا ہود کی قوم کو، او قوم صالح یا صالح کی قوم کو، وما قوم لوط اور نہیں تھی لوط کی قوم، منکم تم سے بعید تم سے کچھ دور، یعنی لوط کے قوم کا زمانہ تم سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اے میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو نوح، ہود، صالح کو پہنچے، یعنی قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے، اور قوم لوط تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مختلف اوقات میں شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم میں یہ مکالمات ہوتے رہے، یہ کوئی ٹھنڈے ماحول میں نہیں ہو رہے تھے، بلکہ آپ کی قوم آپ کی مخالفت میں ہٹ دھرمی پر اتری ہوئی تھی، یعنی ایسی ہٹ دھرمی جس میں انسان مخاطب کی درست بات کا بھی الٹا ہی اثر لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے انہیں فرمایا کہ میری مخالفت میں چڑھ کر کہیں پہلے سے بھی زیادہ شرک اور
کاروباری بددیانتیوں میں غرق نہ ہو جانا، یہاں تک کہ تم اس حالت کو پہنچ جاؤ کہ تم اس عذاب الہی کے مستحق ٹھہر جاؤ جو تمہاری پچھلی قوموں پر آ چکا ہے، جن میں سے قوم لوط علیہ السلام کا تباہ شدہ خطہ جو ہے، جو تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، اسے کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہو، اور پھر زمانے کے لحاظ سے بھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، وہ تمہارے بڑے بزرگ تمہیں اس قوم کے حالات سنا بھی تمہیں سکتے ہیں، تم ان سے بھی پوچھ سکتے ہو۔ وَاسْتَغْفِرُوا، اور بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے، ثم، پھر توبو، پھر توبہ کرو، الیہ، اسی کی طرف رجوع کرو، ان، بے شک، ربی، میرا رب، رحیم، مہربان ہے، ودود، اور کیا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ تمہارے لیے بہتر راستہ یہی ہے کہ میری باتوں پر کیا ہے، چڑھنے کی بجائے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور آئندہ ایسے کام نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرو۔ پھر صرف یہی نہیں، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، بلکہ تم سے خوش بھی ہوگا اور تم سے محبت بھی کرنے لگے گا۔ قالو، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ، نہیں سمجھتے ہم اس کو، کثیراً، بہت، مما، اس سے، جو تقولو، جو تو کہتا ہے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَرَاكَ، البتہ دیکھتے ہیں ہم تمہیں، فینا، ہمارے درمیان، ضعیفہ، کمزور، وَلَوْلَا، اور اگر، رَحْتُكَ، اگر نہ ہوتی تیری برادری، لَرَجَمْنَاكَ، تو البتہ سنگسار کر ڈالتے ہمیں تمہیں، وَمَا، اور نہیں، أَنْتَ، تو، عَلَيْنَا، ہمارے اوپر، بعزیز، غالب۔ کیا فرماتے ہیں، یعنی ان لوگوں نے کہا کہ شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے، اور تم کسی طرح بھی، یعنی تم جو ہے، ہمارے اوپر کسی بھی طرح بھی غالب نہیں آ سکتے۔ یعنی یہ جو تم کاروبار میں سچائی، راست بازی، دیانت داری کی باتیں کرتے ہو، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا سارا کاروبار جو ہے وہ مندہ پڑ جائے گا، اور مارکیٹ میں بڑا سخت مقابلہ ہے، اور اگر ہم یہ نہ کریں کام تو کمائیں گے کیا اور کھائیں گے کیا؟ تو یہ نصیحتیں تم اپنے پاس ہی رکھو، ہم اگر ایسی دینداری سے کام لیں جیسی تم رکھتے ہو تو ہمارا تو سارا کاروبار ہی کیا ہو جائے گا، ٹھپ ہو جائے گا، ایک دن بھی نہیں چلے گا، اور تمہاری یہ ساری باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ اور واقعہ یہ بھی ایسا بھی ہے کہ جب انسان حرام ذرائع سے مال کمانے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے حلال ذرائع سے کمانا اتنا ہی دشوار ہو جاتا ہے، جیسے کسی بلند پہاڑ پر چڑھنا، اور اس کی کیا ہے، حرام کھانے سے اس سے ہدایت بھی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ یعنی یہاں پر بات ہوئی ہے تمہاری برادری، یعنی سیدنا شعیب علیہ السلام کو انہوں نے کیا دھمکی دی کہ تمہاری برادری کا ہمیں پاس ہے، جو ہمارے ہی ہم خیال ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو تم تو ایک کمزور سے آدمی ہو، جس طرح تم نے ہمیں ستا رکھا ہے کب کا، تو ہم نے تمہیں سنگسار کر دیا ہونا تھا، تمہیں ہم اپنے مقابلے میں بھلا کیا اہم سمجھ سکتے ہیں۔ قال، کہا، یا قومی، اے میری قوم، رہتی، کیا برادری میری، اعز، بہت عزیز ہے، علیکم، تمہارے اوپر، من اللہ، اللہ سے، واتخذتموہ، اور پکڑا تم نے اس کو، وراءکم، پیچھے، اپنی پیٹھ کے، ظہرین، یعنی اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈالا ہوا ہے، ان، بے شک، ربی، میرا رب، بما، جو کچھ تعملون، تم کرتے ہو، محیط، وہ گھیرنے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے زیادہ عزت کے قابل ہیں کہ تم نے اللہ کو پس پشت ڈال دیا ہے؟ تو یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی گویا تم میری برادری کے دباؤ کے تحت میرا لحاظ کر رہے ہو، جو ابھی تک مجھے سنگسار نہیں کیا، حالانکہ حقیقت میں اصل دباؤ تو اس اللہ کا سمجھنا چاہیے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی ایک ایک چیز ہے، اور تم خود بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہو جس کا تمہیں کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آتا۔ اگر تمہیں میری باتیں اتنی ہی ناگوار لگتی ہیں تو جو کچھ تم کر رہے ہو کیے جاؤ، بہرحال میں اپنا کام جاری رکھوں گا، یہاں تک کہ اللہ خود ہی کوئی فیصلے کی ایسی صورت پیدا کر دے گا جس سے ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے راہ راست کون تھا اور غلط کون تھا۔ وہ یا قومی، اور اے میری قوم، اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انی، بے شک میں بھی، عامل، عمل کرنے والا ہوں، سوف، البتہ، ان قریب، تعلمون، تم جان لوگے، من، کون ہے جس کو، یاتی ہی، آئے گا اسے، عذاب، عذاب، یخزی ہی، کہ رسوا کرے اس کو، واہوا، اور وہ،
اور کون ہے ہوا وہ کاذبون وہ جھوٹا ہے، ورتقبو اور منتظر رہو، انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ رقیب منتظر ہوں۔ ولما اور جب جا آیا امرنا ہمارا حکم، نجینا نجاتی ہم نے شعیب کو، والذین اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، برحمت اپنی رحمت سے، منا ہماری طرف سے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ اور پکڑا ہم نے ان لوگوں کو، ظلموا جو ظلم جنہوں نے کیا تھا، صیحۃ کڑک نے، فَأَصْبَحُوا پس صبح کو اٹھے، فی دیارہم اپنے گھروں میں کیا تھے، جاسمین اوندھے پڑے رہ گئے، یعنی کہ ایسا چنگھاڑ نے ان کو آ دبوچا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، کَأَلَّمْ گویا کہ نہیں، یغنوا وہ بستے تھے، فیہا اس میں، الا خبردار ہو جاؤ، بعداً دوری ہے، لمدینہ مدین کو، کما جیسا، بعیدت سمود جیسے دوری ہے سمود کو۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کون ہے جھوٹا، تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھیوں کو یعنی مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب نے دبوچ لیا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ تو یہاں قوم شعیب پر چنگھاڑ فرشتے کی چیخ سے ہلاک ہونا یہاں پر مذکور ہے، اور اعراف میں زلزلے کا ذکر ہوا تھا، اور اسی طرح سورہ شعراء میں جو ہے وہ عذاب یوم الظلالہ کا ذکر آئے گا، یعنی عذاب کے بادل سائبان کی طرح ان پر محیط ہو گئے تھے۔ تو اس قوم پر تینوں قسم کا عذاب آیا ہے، اور قرآن نے ہر مقام پر صرف اس عذاب کا ذکر فرمایا ہے جیسا مضمون چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں قوم کا لہجہ یہاں پر جو ذکر ہوا ہے، اس قوم کا لہجہ تلخ اور ان کی جو باتیں تھیں گستاخانہ تھیں، تو جو سنگسار کرنے کی دھمکی دے رہے تھے، تو یہاں سخت قسم کے جو عذاب ہے یعنی چنگھاڑ کا ذکر یہاں پر فرمایا، اور سورہ اعراف میں یہ ذکر تھا کہ قوم نے دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اس سرزمین سے نکال دیں گے، اور وہ خود اسی سرزمین کے زلزلے سے ہلاک ہوئے تھے۔ تو وہاں پر اس کے مضمون کے مطابق اس عذاب کا ذکر آیا۔ تو یہاں پر اس قوم پر 3 عذاب آئے تھے، اور 3 صورتوں میں ان کا ذکر آئے گا، اور ہر عذاب کی یعنی اس کے مواقع کے مطابق ہی وضاحت ہوگی۔ تو اب یہاں پر قوم نے شعیب علیہ السلام سے کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ اسی مناسبت سے جو سورہ شعراء میں ہم پڑھیں گے تو وہاں پر یہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو، تو وہاں پر عذاب کے بادلوں کا ذکر ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہر مقام پر عذاب کے مختلف اوقات کی کیفیت کا ذکر جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ تو ابھی یہاں پر کیا بات ہوئی کہ عذاب سے وہ اپنے اپنے گھروں میں ہی مرے، اور اوندھے منہ زمین سے اس طرح چمٹ گئے تھے کہ عذاب کی تکلیف کچھ کم محسوس ہو۔ تو ان کا یہ علاقہ یوں ویران اور بے آباد نظر آتا تھا جیسے کبھی کوئی وہاں آباد ہوا ہی نہیں تھا۔